الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور تمام تر دینی فضیلتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں، اور اگر کسی صاحب کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہر عبادت کے لیے اسلام میں نیت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت آپ کی درست ہے تو آپ کا عمل درست ہے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز، ہر نیکی، جو کوئی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت کر لی جائے۔ اور نیت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے لیے وہ عمل خالص اسی کے لیے کریں۔ تو ہر عمل کے لیے جب نیت ضروری ہے، نماز آپ پڑھتے رہیں اور بغیر نیت کے پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ روزہ رکھیں بغیر نیت کے تو آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں لیکن زکوٰۃ دینے کی نیت نہ کریں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ اعمال نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، بیکار ہیں۔ روزے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ کیلنڈر، کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے اسٹیکر، اور کچھ لوگ کتابچے، کچھ ٹائم ٹیبل چھاپتے ہیں اور ان تمام میں روزے کی نیت لکھتے ہیں، بصوم غد نویت۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ روزے کی نیت کریں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی۔ اور بعض لوگ لکھتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان ھذا۔ غرض یہ کہ جتنی آپ کتابیں دیکھیں گے، جتنے پوسٹر دیکھیں گے، ہر ایک میں نیت کے الفاظ آپ کو الگ ملیں گے۔ یہ الگ کیوں ہیں؟ یہ الگ اس لیے ہیں کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یا رسول اللہ نے، قرآن نے یا حدیث نے یہ الفاظ نہیں بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بناوٹی چیز ہے، اور دین میں جو چیز لوگ اپنی طرف سے بنا کر اور دین کے حوالے کر دیں اور دین کے نام سے اس کو پروسیں، دین کے نام سے اس کو پھیلائیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین اسی چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، رسول اللہ نے حدیث میں کہا ہے، آپ نے فرمایا، کر کے دکھلایا، یا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا۔ اب روزے جیسا عمل ظاہر ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو نیت کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آج کے لوگوں کو زیادہ علم ہے تو انہوں نے نیت بنا لی۔ اگر نیت الگ سے کوئی چیز ہوتی تو رسول اکرم بتا دیتے، جیسے اور تمام دعائیں آپ نے بتلائی ہیں، سینکڑوں ہزاروں دعائیں آپ نے بتلائی ہیں، تو روزے جیسی عبادت کی نیت اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتلائی؟ کہیں کسی حدیث کا حوالہ آپ، یہ جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کو بتلائے، ان کے ساتھ آپ کسی پوسٹر میں، کسی کتاب میں، کسی کتابچے میں، کسی اسٹیکر میں نہیں دیکھیں گے۔ کیوں نہیں؟ حوالہ کیوں نہیں؟ حوالہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔
اور ہر ایک آدمی اپنے طور سے جو چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے. کسی نے کہا نویت ان اصوم غدن، اتنا کافی سمجھا. کسی نے کہا نویت ان اصوم غدن للہ تعالی، کسی نے اس میں اور اضافہ کر دیا نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من شہر رمضان ھذا. تو یہ جو اضافے ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے کچھ نہیں بتایا ہے. تو پھر آپ ہی نے تو کہا کہ بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا، تو بتایا کیوں نہیں؟ تو بھائیو عزیزو، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں آپ نے ارادہ کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، بس اس کی نیت کر لینا، دل میں ارادہ کر لینا. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اسی لیے فقہا نے یہ لکھا ہے النیت عمل القلب، نیت دل کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے. زبان سے نہیں کہا جاتا، دل میں کی جاتی ہے نیت. تو جو لوگ، جو بھائی کسی پوسٹر میں، کسی کتاب میں، کسی اسٹیکر میں، کسی اخبار میں اگر یہ بناوٹی دعا دیکھیں روزے کی نیت کی، تو کبھی بھی اس پر عمل نہ کریں. یہ بناوٹی لوگوں کی اپنی نکالی ہوئی ہے، یہ بدعت ہے. پھر نیت کیسے کریں؟ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو؟ سحری کر رہا ہوں. سحری کیوں کر رہے؟ روزہ رکھوں گا. تو یہی نیت ہے. آدمی نے سوال کیا اور آپ نے فوراً اس کا جواب دیا. اب اگر آپ سوچنے لگے کہ ہاں کیوں کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت نہیں ہے. اور اگر فوراً سوال کے ساتھ بھئی روزہ رکھنا ہے، آج روزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے اور آپ سحری کھا ہی اس لیے رہے ہیں کہ آج آپ کو روزہ رکھنا ہے. ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو حضرات ہیں جنہوں نے یہ دعا بنائی ہے، تو انسانی دعاؤں میں، اعمال میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھاری غلطی رہ جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نہیں ہوتی. اب یہ حضرات کہ اصوم غدن، نویت ان اصوم غدن، یہ کیا ہے؟ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. نویت ان اصوم غدن للہ تعالی، میں نے نیت کی، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. حالانکہ وہ سحری کس کی کھا رہا ہے؟ آج کے روزے کی. اسلام میں، اسلامی تاریخ میں مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے. تو یہ جو رات میں سحری کھا رہا ہے، کل کے روزے کی کھا رہا ہے یا آج کے روزے کی کھا رہا ہے؟ آج کے روزے کی کھا رہا ہے. تو نیت اس کو کرنا کیا چاہیے کہ آج کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے کیا بتا دیا؟ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو سارا رمضان گزر جاتا ہے، کل کے روزے کی نیت کرتا ہے، کبھی بھی یہ آج کے روزے کی نیت نہیں کرتا. تو کسی بھی طرح سے یہ نیت نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ بدعت ہے، اور وہ نیت کرتا ہی نہیں، اور کرتا ہے تو کل کے روزے کی کرتا ہے، آج کے نہیں کرتا. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا آج مجھے روزہ رکھنا، بس یہی نیت ہے، اور آپ کا روزہ صحیح اور درست ہے. اور ہر دن جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کس لیے اٹھتے ہیں؟ آج کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے. تو اس میں یہ کہنا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ غلط ہے. جس نے بھی یہ عربی بنائی ہے اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم تھا، یا معلوم تھا توجہ نہیں رہی کہ کل کا روزہ نہیں رکھنا ہے، مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے. تو کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں سارے رمضان میں، اور آج کے روزے کی نیت ہی نہیں کرتے. سارے روزے بغیر نیت کے ہو رہے ہیں. اگر زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا تو شریعت بتا دیتی، اللہ کے رسول فرما دیتے کہ رمضان کے روزے کی نیت ایسے کیا کرو. خلفائے راشدین بتا دیتے، صحابہ کرام میں سے کوئی بتاتا، کسی امام نے، چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ بناوٹی دعا، یہ بناوٹی نیت اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھی.
یہ بعد والوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔